وسلم حضرات، جیسے کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں ذکر شہادتین سننے اور کرنے کے لیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں جا کر اپنے نانا کی امت پر احسان کیا اور اپنے نانا کی دین کو ہم تک پہنچایا۔ اگر امام حسین کربلا کے میدان میں نہ گئے ہوتے تو نہ آج آپ مسلمان ہوتے، نہ ہم مسلمان ہوتے، نہ یہ مسجدیں دیکھنے کو ملتی، نہ منبر ملتا، نہ محراب ملتا۔ آج جو مسجدوں میں منبر اور محراب چمک رہا ہے، یہ امام حسین کا صدقہ ہے، ورنہ یزید جیسے ناپاک شے نے پوری طاقت کو جمع کر دیا تھا اسلام کو بدلنے کے لیے۔ آقا حسین نے اپنا تن اور من، دھن، آل اولاد سب کچھ دے کر کے اس دین محمدی کی حفاظت فرمائی ہے۔ اسی حسین کا صدقہ ہے کہ کربلا میں لٹ گئی، کربلا میں اولادیں کٹی امام حسین کی، مگر نسل مٹ گئی ہے یزید کی۔ اور جھکانا چاہا تھا جس سر کو، جھکانا چاہا تھا جس سر کو، شام والوں نے شکست دیکھیے، خود ہی اسی سر کو اٹھا کے چلے ہیں۔ اور حسین ابن علی نے دین کی حرمت بچا لی ہے، کٹا کے سر کو وہ نانا جان کی عزت بچا لی ہے۔ اثر تھا فاطمہ کے دودھ کا، عظمت کا، رفعت کا، لٹایا گھر کا گھر مگر امت بچا لی ہے۔ اور نانا تیرے کرم کی خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو۔ جا رہا ہوں چھوڑ کر ان آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا یا حیدری جشن شہید کربلا۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اور تو اپنے زور بازو کا دھمکی ہمیں نہ دے ظالم، علی کے گھر کا ہر بچہ تو تلواروں سے کھیلا ہے، علی کے گھر کا ہر بچہ تو تلواروں سے کھیلا ہے۔ دو چار اشعار نعت شریف کا سماعت فرمائے، اس کے بعد ایک منقبت پڑھ کر کے میں کچھ شہید کربلا کے تعلق سے بات کروں گا آپ سے۔ کہ جب تمہیں لگے ایسا اب دعا ضروری ہے، جب تمہیں لگے ایسا، جب تمہیں لگے ایسا اب دعا ضروری ہے، جب تمہیں لگے ایسا اب دعا ضروری ہے، تو دعا میں آقا کا واسطہ ضروری ہے، تو دعا میں آقا کا واسطہ ضروری ہے۔ دعا مانگنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دعا چاہے جو بھی اللہ سے مانگے تو سب سے پہلے جو ہے آپ درود شریف پڑھ لیجئے، سب سے پہلے
درود شریف پڑھیے، پھر اللہ سے دعا مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے بعد آخر میں درود شریف پڑھیے تو یقیناً یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور جس دعا میں درود شریف اول اور آخر نہ پڑھا جائے وہ دعا آسمان و زمین کے بیچ میں معلق رہتی ہے، اللہ کی بارگاہ تک یہ دعا نہیں پہنچتی ہے۔ اب سمجھ گئے کتنی ضرورت ہے وسیلہ کی، کہ جب تمہیں لگے ایسا اب دعا ضروری ہے تو دعا میں آقا کا واسطہ ضروری ہے، تو دعا میں آقا کا واسطہ ضروری ہے۔ اور جس کو چاہیے جنت کان کھول کر سن لو، جس کو چاہیے جنت کان کھول کر سن لو، مسلک رضا والا راستہ ضروری ہے، مسلک رضا والا راستہ ضروری ہے۔ اور ایک شعر مسجد اقصیٰ کے حوالے سے سماعت کیجیے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، اللہ رحم فرمائے وہاں، اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ آج فلسطین کا مسلمان مسلمانوں میں نمبر 1 پر ہے، اول درجہ پر ہے۔ یہ پوری دنیا کے مسلمان کو ایک پلے پر رکھ دیجئے اور فلسطین کے مسلمان کو ایک پلے پر رکھیے تو پوری دنیا کے مسلمان پر وہاں کے مسلمان بھاری پڑ جائیں گے، اس لیے کہ ہم ایک ناشتے پر صبر نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ کو اگر دوپہر میں کھانا نہ ملے تو شام تک لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں کے مسلمان، تاریخ میں بات آتی ہے کہ فلسطین کے بازار میں درختوں کے پتے جب بکنے لگے تو وہاں کے لوگوں کے پاس اتنے رقم نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس پتے کو خریدے کھانے کے لیے۔ وہاں کی مائیں، وہاں کے باپ، وہاں کے بھائی، وہاں کی بہنیں سب دیکھ رہی ہے کہ بھائی کٹ رہا ہے، بہن کٹ رہی ہے، رشتہ دار ختم ہو رہے ہیں، ایک ایک گھر سے 10 جنازے نکلتے ہیں، لیکن وہاں کے مسلمانوں کا قدم آج بھی نہیں ڈگمگایا۔ صرف قبلہ اول کو بچانے کے لیے، مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے وہ لوگ ہمیشہ ہر وقت شہادت کا جام پینے کے لیے تیار ہیں۔ بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹے کا جنازہ نکلتا ہے، بوڑھی ماں کے سامنے جوان بیٹے کا جنازہ نکلتا ہے، لیکن نہ تو ماں کا قدم ڈگمگاتا ہے نہ باپ کا قدم ڈگمگاتا ہے۔ فلسطین کے مسلمان اول درجے پہ کھڑے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے ہر وقت اپنی جان کو لے کے تیار ہیں۔ شعر سنیے کہ تم سے مسجد اقصیٰ چیخ کر کے کہتی ہے، تم سے مسجد اقصیٰ، تم سے مسجد اقصیٰ چیخ کر کے کہتی ہے کہ دین کے لیے پھر سے کربلا ضروری ہے، دین کے لیے پھر سے کربلا ضروری ہے، تو دعا میں آقا کا واسطہ ضروری ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات وقت بہت کم ہے، بس ذکر شہادتین مختصر انداز میں سماعت کیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں گئے۔ 7 محرم الحرام کو امام حسین کے خیمے والوں پر، امام حسین کے اہل و عیال پر، دوست احباب پر کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔
इमाम हुसैन करबला के मैदान में 10वीं मुहर्रम को एक खुतबा देते हैं, एक तकरीर इरशाद फरमाते हैं कि कूफियों ज़रा ये बताओ कि क्या मैंने रसूलुल्लाह के दीन की कोई बगावत की? यजीदियों ने कहा नहीं। क्या मैंने हज व ज़कात से मुँह मोड़ा? यजीदियों ने कहा नहीं। क्या मैं तुम पर कभी जुल्म किया? सारे लोगों ने कहा नहीं। इमाम हुसैन ने फिर फरमाया कि बताओ कि किस जुर्म पर तुमने मेरा खाना बंद किया है, मेरा पानी बंद किया है? तो यजीदियों का कहना था कि हुसैन आप यजीद की बैत कबूल कर लीजिए, तुमको खाना भी दिया जाएगा, पानी भी दिया जाएगा, ज़िंदगी की खैरात भी दे दी जाएगी। इमाम हुसैन कहते हैं ये हरगिज़ नहीं हो सकता है, हम जान दे देंगे लेकिन ईमान का सौदा नहीं करेंगे। इसलिए कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन सिर्फ इमाम हुसैन नहीं थे, वो जो हज़रत आदम से लेके हज़रत ईसा तक, हज़रत ईसा से लेके मेरे नबी तक कमो बेश 1 लाख या 2 लाख 24,000 अंबिया व मुरसलीन दुनिया में तशरीफ़ लाए और अपने दीन को फैलाने के लिए, अल्लाह के कानून को फैलाने के लिए, नबी अल्लाह के कानून को फैलाने के लिए, अल्लाह का दीन फैलाने के लिए जो मेहनत और मुशक्कत की थी, इन तमाम अंबिया का वारिस जो है तन्हा करबला के मैदान में इमाम हुसैन खड़े थे, तमाम अंबिया के वारिस बन करके खड़े थे। अगर इमाम हुसैन हाथ देते थे यजीद के हाथ पर तो तमाम अंबिया की मेहनत बेकार हो जाती, तमाम रसूलों की मेहनत बेकार हो जाती। वो जो रसूल, वो जो पैगंबर दीन फैलाने के लिए मेहनत और मुशक्कत किए और एक के बाद दीगर अल्लाह ने कमो बेश 1 लाख या 2 लाख 24,000 पैगंबर को दुनिया में भेजा। तमाम नबियों ने, तमाम रसूलों ने दीन के लिए मेहनत की। इन दिनों की मेहनत का नतीजा इमाम हुसैन करबला के मैदान में खड़े हैं। अगर इमाम हुसैन हाथ दे देते तो तमाम नबी का दीन खत्म हो जाता, तमाम रसूल की मेहनत खत्म हो जाती, तमाम रसूल की, तमाम पैगंबर की मेहनत खत्म हो जाती। इन तमाम रसूलों और पैगंबरों का अकेला वारिस बन के करबला के मैदान में इमाम हुसैन खड़े। हाथ नहीं दिया, सर दे दिया। इमाम हुसैन ने कहा किस जुर्म पर तुम मेरा पानी बंद करते हो, तुम मेरा खाना बंद करते हो? यजीदियों ने कहा कि आप सिर्फ यजीद के हाथ में हाथ दे दीजिए। तख्त पर यजीद बैठा था, सल्तनत की कुर्सी पर यजीद बैठा था, लेकिन यजीद अब भी यही सोच रहा था कि सल्तनत की कुर्सी पर मैं बैठा हूं, लेकिन हकीकत में बादशाह तो इमाम हुसैन है। अगर वो बादशाह अपना साइन, अपना मोहर दे देंगे तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। जब तक उस बादशाह का मोहर नहीं लगेगी तब तक यजीद नामुकम्मल है, यजीद नाकाम है। तो इमाम हुसैन ने यही ज़हन दे दिया, ऐ लोगों, मुसीबत चाहे कितनी बड़ी हो लेकिन सब्र कर लेना, सब्र का दामन मत छोड़ना। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में यही सबक दे दिया। यजीद जैसे पलीद नाहंजार इंसान 4 साल तक हुकूमत की और इमाम हुसैन ने एक दिन भी हुकूमत नहीं की, लेकिन नतीजा क्या हुआ? जिसने हुकूमत की उसका नामो निशान मिट गया और जिसने हुकूमत ना की उसकी मोहब्बत आज हर मुसलमान के दिल में मौजूद है। यानी तब तक मुसलमान मुकम्मल होता ही नहीं जब तक इमाम हुसैन की मोहब्बत दिल में ना हो। आज किसी शहर में या किसी देहात में या किसी गांव में आप देखिएगा यजीद का कोई मानने वाला नहीं है, यजीद का कोई चाहने वाला नहीं है। यजीद ने, रिवायत में बात आती है कि 14 बेटा छोड़ करके वो मरा था। यजीद कितना बेटा छोड़ा? 14 बेटा। और इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहादत की जाम जो पिए तो कितना बेटा छोड़ के? 1 बेटा, तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जिसने 14 बेटा छोड़ करके मरा है उसकी नस्ल की आज कोई पता नहीं है, और जिसने 1 बेटा छोड़ करके शहादत की
شام پیے ہیں. آج مسلمان کے کسی بھی شہر میں جائیے, کسی بھی دیہات اور گاؤں میں جائیے, ہر جگہ امام حسین کا بیٹا پوتا موجود ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. تو بات چل رہی تھی, امام حسین نے کربلا کے میدان میں ایک نعرہ لگایا, حل من مغیثی یغیثنا, ہے کوئی تم میں پاک روح جو میری مدد کرے. اب یہیں سے بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک طرف امام حسین کسی کی مدد کربلا میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی کی بھی نہیں. اگر امام حسین مدد لینا چاہتے تو سب سے بڑا بادشاہ جو تخت پر بیٹھا تھا یزید بن معاویہ, یزید مدد کرنے کے لیے تیار تھا, لیکن امام حسین نے مدد نہیں مانگی. اے آقا حسین, تصورات کی دنیا میں سوال اگر ہو کہ اے آقا حسین, آپ کی مدد کرنے کے لیے یزید جیسے پلید شخص موجود تھا اور آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا, آپ نے مدد کیوں نہیں مانگی؟ آپ یزید سے مدد مانگ لیتے, وہ آپ کی مدد کر دیتے. ان یزیدیوں سے آپ مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو آقا حسین فرماتے ہیں کہ تم نے نہیں سمجھا میرے سوال کو. میں مدد اس لیے نہیں مانگتا تھا کہ مجھ پر کھانا بند ہے مجھے کھانا دو, مجھ پر پانی بند ہے مجھے پانی دو, میری جان بچاؤ, آؤ آؤ میری حفاظت کرو. نہیں نہیں, بلکہ میری نظر یہ دیکھ رہی تھی کہ خیمہ یزید پر ایک پاک روح موجود ہے, اور اگر میرا نعرہ نہ لگا تو یہ پاک روح جو ہے جہنم کا راستہ اختیار کر لے گا. اس لیے میں اس روح کو بلا رہا ہوں کہ آؤ آؤ میرے نانا کی دین کی حمایت کے لیے آؤ, میرے نانا کی دین کی شریعت کے لیے آؤ, میرے نانا کے دین کو بچانے کے لیے آؤ. امام حسین کا وہاں پر مدد مانگنا یہ مطلب تھا کہ ہے کوئی تم میں پاک روح جو میرے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اس نعرے کو سمجھا تو کس نے سمجھا؟ حر بن ریاحی نے سمجھا. یہ حر بن ریاحی کون ہے جانتے ہیں؟ امام حسین کا سب سے پہلا جو راستہ روکا تھا یہی حر بن ریاحی تھا. 1000 کی فوج لے کر گئے, امام حسین کو گھیر لیا. امام حسین پر جو پانی بند کیا تھا یہ وہی حر بن ریاحی ہے. امام حسین پر جو کھانا بند کیا تھا یہی حر بن ریاحی ہے. امام حسین نے نعرہ لگایا, ہے کوئی تم میں جو میرے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے میری مدد کرے؟ تو امام حسین کے اس نعرے کو جو ہے یہی حر بن ریاحی نے سمجھا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور یزیدی خیمے سے نکلا, امام حسین کے قدموں میں آ کے گرا ہے. یزیدی سمجھ رہے تھے حر بن ریاحی بہت چلاک و مدبر انسان ہے, گیا ہے حسین کو پٹا کے لائے گا, حسین کو منا کے لائے گا. آج حسین ظلم یزید کے سامنے اپنا سر جھکا دے گا. لیکن دیکھا تو کیا دیکھا کہ یزید کے خیمے سے نکلا ہے یہ شخص اور امام حسین کے قدموں میں گرا اور کہا, اے ابن رسول اللہ, میرے وجہ سے آپ پر کھانا بند ہے, میرے وجہ سے آپ پر پانی بند ہے, کربلا کی مصیبت جو ہے میرے وجہ سے آئی ہے. اے میرے آقا حسین, آپ نے بلایا ہے آپ کے نانا کی دین کی حمایت کرنے کے لیے, آپ کے نانا کی دین کو بچانے کے لیے, آپ کے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے, یزید کے جیل پر جانے کے لیے میں تیار ہوں. یا حسین, اگر آپ میری خطا معاف کر دیں گے تو آپ کی نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے ہم یزیدیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. امام حسین نے کہا, اے حر بن ریاحی, تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے اور حر کا معنی ہی ہوتا ہے آزاد. اگر امام حسین وہاں پر کہہ دیتے کہ اے حر جا میں نے تجھے معاف کر دیا, تو حر بن ریاحی کیا ہوتے؟ احساس کمتری کا شکار بن جاتے. اور رسول اللہ کی اولاد
किसी को एहसास कमतरी का शिकार क्यों बनाते। वो रसूल पाक की औलाद, वो आका हुसैन जो एहसास बरतरी की दौलत बांटने आए थे, वो किसी को एहसास कमतरी का शिकार क्यों बनाते। हुर बिन रियाही से फरमाते हैं, ऐ हुर बिन रियाही, तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है और हुर का माने ही होता है आज़ाद। तू तो जहन्नम से आज़ाद है। इमाम हुसैन के तरफ से करबला के मैदान में ये पहला सिपाही इमाम हुसैन के तरफ से यजीद के मुकाबले में उतरा है। अमर बिन साद इब्न ज़ियाद, शिमर बिन जौशन, इन लोगों ने सोचा कि यजीद ये हुसैन के तरफ से हुर बिन रियाही सिपाही बनकर के आया है और हुर की ताकत को इब्न ज़ियाद और यजीदी लश्कर जानते थे कि इसके पास ताकत कितनी है। जब हुसैन का सिपाही बन कर के हुर आया मैदान में तो इब्न ज़ियाद ने 2 आदमियों को भेजा हुर के मुकाबले में। इमाम हुसैन का ये सिपाही उसको फिनारे जहन्नम कर दिया। इसी तरीके से 1, 2, 4 करके भेजते रहा। आखिर में इब्न ज़ियाद कहने लगा, है हुर, जब तुम मेरे खेमे में रहता था, मेरे लश्कर पर रहता था, तो तुम्हारी ताकत इतनी थी कि एक आदमी के अलावा 2 आदमी से लड़ने की ताकत तुम्हारे पास नहीं थी। आज हुसैन के तरफ से यजीदी के मुकाबले में आया है तो तेरे अंदर ताकत कितनी है कि हमारे सिपाहियों को तुम मार रहे हो, हमारे सिपाहियों को तुम गिरा रहे हो। तो हुर बिन रियाही ने कहा, ओ इब्न ज़ियाद, कान खोल के सुन ले, जब तक मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलता था मेरे अंदर ताकत ये थी कि 1 से 2 आदमी से मैं लड़ नहीं सकता था, लेकिन आज हुसैन के टुकड़ों पे पल के आया हूं, हुसैन का लश्कर बन के आया हूं, हुसैन का सिपाही बनकर के आया हूं। आज मेरी ताकत का अंदाजा तुझे नहीं होगा। इतने में इब्न ज़ियाद ने एक बहुत बड़ा लश्कर हुर के तरफ भेजता है और इमाम हुसैन का पहला सिपाही जामे शहादत पी चुके। इमाम हुसैन इस लश्कर को, इस सिपाही को उठा के अपने खेमे में लाए। जंग का ऐलान हो गया। अमर बिन साद नाम का एक शख्स था जो इमाम हुसैन के तरफ सबसे पहला तीर छोड़ा और तीर छोड़ करके ये ऐलान किया, ऐ यजीदियों, यजीद के सामने जाके कहना कि सबसे पहला तीर जो छोड़ा है वो अमर बिन साद हुसैन के तरफ छोड़ा है। ज़रा बाप को देखिए और बेटे को देखिए। बेटा है जो इमाम हुसैन पर सबसे पहला तीर करबला के मैदान में छोड़ा और बाप है, जरा करबला के मैदान से ओहद के मैदान में आइए तो बाप का हाल ये है कि रसूल पाक पर जब दुश्मनों ने तीर चलाना शुरू किया तो हर आने वाले तीर को अमर का बाप साद बिन वक़ास जो है हर तीर को अपने सीने पे रोकते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक ये आपका दीवाना रहेगा तब तक आप पर जान कुर्बान करता रहेगा। बाप है, अमर का बाप साद बिन वक़ास नाम है, सहाबी रसूल है। ओहद के मैदान में दुश्मनों ने जब मेरे रसूल पर तीर चलाना शुरू किया तो साद बिन वक़ास उस तीर को अपने सीने में लेना शुरू किया और कहा, या रसूल अल्लाह, जब तक ये आपका दीवाना रहेगा तब तक आप पर जान कुर्बान करता रहेगा। लोगों ने सवाल किया, ऐ साद बिन वक़ास, इस तीर को कमान से भी रोक सकते हो, ढाल से भी रोक सकते हो, हाथ से भी रोक सकते हो, सीने से रोकने की वजह क्या है? तो साद बिन वक़ास कहते हैं, ए लोगों, तुम क्या जानो मोहब्बत किसको कहते हैं, इश्क किसको कहते हैं? अगर मैं इस तीर को ढाल से रोकता, अगर मैं हाथ से रोकता, अगर मैं कमान से रोकता तो फिर मोहब्बत का अंजाम क्या होता, इश्क का मामला क्या होता? इसलिए रसूल पाक पर हर आने वाले तीर को मैं ढाल से नहीं रोकता हूं, हाथ से नहीं रोकता हूं, अपने सीने से रोकता हूं ताकि मोहब्बत का भी इम्तिहान हो जाए और इश्क का भी इम्तिहान हो जाए। इसी का बेटा है अमर बिन साद, करबला के मैदान में सबसे पहला तीर इमाम हुसैन के तरफ छोड़ के
کہا اے لوگو گواہی دینا کہ امام حسین کے خیمے پر امام حسین کے اوپر سب سے پہلا تیر عمر بن سعد چلایا ہے۔ ذرا بیٹے کی بھی تقدیر دیکھیے اور باپ کی بھی تقدیر دیکھیے۔ باپ ہے سعد بن وقاص جو جنتی ہے، اور بیٹا ہے عمر جو جہنمی ہے، یزیدی خیمے میں ہے، یزیدی لشکر میں ہے، اور امام حسین کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ایک بات اور سماعت کیجیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابیوں میں کسی کے لیے میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اس وقت سے لے کے آج تک ہر ایمان والا یہی کہتے ہوئے آیا کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، اس دور کے لوگ بھی کہتے تھے، ہم سے پہلے والے بھی کہتے تھے، ہمارے بعد جو ایمان والے ہوں گے تا قیامت تک وہ یہی کہیں گے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ لیکن احد کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فقط ایک صحابی کے بارے میں کہا اے سعد بن وقاص دشمنوں کے مقابلے میں تیر چلاؤ، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ بیٹے باپ کا مرتبہ دیکھیے، باپ کا مرتبہ دیکھیے کہ باپ کا حال یہ ہے کہ خود نبیوں کا سردار ہو کر کے، تاجدار انبیاء ہو کر کے کہتے ہیں کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اے سعد بن وقاص دشمنوں کے مقابلے میں تیر چلاؤ۔ اسی کا بیٹا عمر ہے جو حسین کے طرف سب سے پہلا تیر چلایا اور کہا لوگوں گواہی دینا کہ یزید کے خیمے سے سب سے پہلا تیر عمر بن سعد چلایا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ باپ جنتی ہو تو بیٹا بھی جنتی ہو۔ باپ جنتی ہے تو بیٹا جہنمی ہو سکتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس خاندان کا آیا ہے، کس محلے کا آیا ہے، کس قبیلے کا آیا ہے۔ اللہ نہ تو خاندان دیکھتا ہے نہ قبیلہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بس ایمان دیکھتا ہے کہ ایمان لایا ہے تو کتنا لایا ہے، میرے رسول سے محبت کر کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، نہیں تو یہ جو بھی آپ نے کیا سب بیکار ہے۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ کیا جہاں کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں۔ باپ اور بیٹے کا فرق یہاں دیکھیے۔ بہرحال مختصر انداز میں سماعت کیجئے ورنہ اسی واقعے میں ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اب جب جنگ کا طریقہ شروع ہو گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھی جنگ کے طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت ظہیر بن قیوم خیمے سے نکلے اور یزیدی لشکر میں جا کے مقابلہ کیے۔ حضرت ظہیر بن قیوم جب جام شہادت پی گئے، آخری وقت ہے، کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے جب ظلم حد سے بڑھایا تو حضرت امام حسین کا یہ مقدس ساتھی، مقدس غلام ظہیر بن قیوم جام شہادت پیتے پیتے آقا حسین کو بلانے لگے۔ آقا حسین دوڑتے ہوئے آئے، اس جسم کو، حضرت ظہیر کے جسم کو اٹھا کر اپنے خیمے میں لائے تو آقا حسین سے ظہیر بن قیوم کہہ رہے تھے کہ آقا حسین میرا ایک دوست اس کربلا کے میدان میں ہے، اس کو بلا دیجئے۔ اس کا نام حضرت مسلم بن اوسجا تھا۔ انہوں نے اپنے دوست کو بلایا، مسلم بن اوسجا کو بلایا۔ مسلم بن اوسجا ہے، کربلا کے میدان میں اترے، جام شہادت پیتے وقت آقا حسین کو آواز دیے کہ آقا حسین میری خبر لو، میری خبر لو۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے دوست کو بلایا
کہا کہ میرے دوست مجھ سے ایک پیمانے وفا تو کر کے گزر جاؤ، میں جا رہا ہوں دنیا سے، اگر تم بچ گئے اور میرے امام حسین پر اگر وقت آ گیا تو تم اپنی گردن سے کھیل کے چلے جانا اور اپنی گردن کٹا کے کہہ دینا کہ لوگوں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم کون و مکاں کے غلام ہیں، ہم نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی شریعت پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ ان کا غلام، ان کا ساتھی آیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس کے بعد وہ بھی جام شہادت پی لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور کہا میرے آقا میرے دوست کو بلا دیجئے۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو بلایا اور کہا میرے دوست مجھ سے ایک وعدہ کرو، آج میرا امام کربلا کے میدان میں ہے، آج میرا امام مصیبت کی گھڑی میں ہے، اپنا قدم پیچھے مت کرنا، اس لیے کہ میرے آقا حسین دیکھ رہے تھے کہ جہاں گردن کٹنے والی تھی، آقا حسین کیا دیکھتے ہیں کہ آج امام حسین کی گردن کٹنے سے پہلے ان کے غلام اپنی گردن سے گردن بلہاری کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دوست کو بلایا اور کہا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو، آج میرے آقا حسین جو ہے کربلا پہنچ گئے ہیں، اگر میرے بعد تم زندہ رہے تو اپنی لاش سے کھیل کے چلے جانا، لیکن حسین کی عظمت کو بچا کے کہہ دینا یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ میرے دوستو جب ان کا دوست آیا ہے انہوں نے کہا میرے دوست میں جانتا ہوں کہ اس کربلا کے میدان میں تمہارا ایک بیوی ہے، ایک بچے ہیں، ہم ان دونوں کی حفاظت کریں گے۔ کہا غلط تم نے نہیں سمجھا میری بات کو، اس وقت نہ مجھے بیوی یاد آ رہی ہے نہ بچے یاد آ رہے ہیں، مجھ سے سن لو، اگر میرے بعد تم زندہ رہے تو میرے آقا حسین کو کربلا کے میدان میں اترنے سے پہلے اپنی جان قربان کر دینا اور نانا کی شریعت کو بچا لینا۔ تو میرے دوستو امام حسین نے کیا دیکھا کہ اس وقت مسلم بن اوسجا کی لاش امام حسین کے جانگ پر پڑی ہوئی تھی۔ میرے حسین کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے سے ایک 8 یا 10 سال کا بچہ اپنی کمر میں ننھی سی تلوار لگا کر خیمے سے نکل کر میدان کربلا میں بھاگ رہے ہیں، یزیدیوں کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ امام حسین نے آواز دی او میرے غلاموں یہ کس کا بیٹا ہے جو میدان میں جا رہا ہے، ذرا جلدی کرو اس بچے کو پکڑ کے میرے سامنے لاؤ۔ میرے دوستو اس بچے کو سامنے لایا گیا۔ امام حسین پوچھتے ہیں اے بیٹے تو کہاں جا رہا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ میں کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے جا رہا ہے؟ کہا عظمت حسینی پر جان دینے جا رہا ہوں۔ کہا کس نے تجھے سجا کے بھیجا ہے؟ کہا مقدس میری ماں نے سجا کے بھیجا ہے۔ کہا کس کا لال ہے؟ اس بچے نے کہا میرے آقا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا لال ہے تو میں بتا دوں میرے آقا میں کس کا بیٹا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا ہاں میرے لال بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ اس بچے نے کہا یہ جس باپ کی گردن تمہاری جانوں پر پڑی ہوئی ہے میں اس مسلم بن اوسجا کا بیٹا ہوں، اور میرے باپ کی روح مجھ سے کہتی ہے اے بیٹے جب باپ نہیں رہا تو بیٹا رہ کے کیا کرے گا، جا محمد اور آل محمد پہ قربان ہو جا۔ ذرا سوچئے تو صحیح اس بچے کے سامنے بیعت اور اہل بیعت کس ڈھنگ سے آئی تھی۔ آج 8-10 سال کا بچہ اپنی کمر میں لنگی تلوار لٹکا کر خیمے سے نکلے ہیں، یزیدی مقابلے میں اترے ہیں تو حسین آواز دیتے ہیں او میرے غلاموں پکڑو وہ کس کا بیٹا ہے جو یزیدی مقابلے میں جا رہے ہیں۔ اے میرے آقا حسین آج 8-10 سال کا بچہ خیمے سے نکلا ہے یزیدی سے مقابلہ کرنے کے لیے تو تم آواز دیتے ہو کہ یہ کس کا لال ہے۔ فطرت نے آواز دی اے حسین کل جب تمہاری سکینہ کو تھپڑ مارے جائیں گے حسین تو کوئی نہیں ہوگا جو تمہاری بیٹی کو بچانے کی آواز دے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، سمجھئے تو صحیح کہ کربلا کے میدان میں اس بچے کے سامنے بیعت اور اہل بیعت کس ڈھنگ سے آئی تھی۔ تمام اصحابہ نے
حسین ایک ایک کر کے جان دے دیے، جام شہادت پی چکے۔ اتنے میں عمر بن سعد اور ابن زیاد نے کہا کہ لوگوں، حسین بیعت کرنے پر مجبور نہیں ہوئے ہیں ابھی، کیونکہ ابھی دوسرے کے بال بچے کٹا رہے ہیں۔ جب اس کا بیٹا اس کے سامنے کٹے گا تب یہ ہاتھ دینے پر مجبور ہوگا۔ امام حسین کا ایک بیٹا کریل جوانی لے کر کے خیمے کے حسین کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا بہت ہو گئی، جنگ کی حد ہو گئی، اب مجھے میدان میں جانے دو۔ امام حسین کہتے ہیں بیٹا اکبر، میں تجھے کیسے میدان جنگ میں جانے دوں، اس لیے کہ تو ہم شکل پیغمبر ہے، ہم شبیہ نبی ہے، میں تجھے کیسے میدان میں جانے دوں، تمہیں پالا ہے حضرت زینب نے، جاؤ ان سے اجازت لو۔ حضرت زینب کے سامنے حضرت علی اکبر آئے ہیں، روتے ہوئے آئے ہیں اور کہتے ہیں پھپھی پھپھی مجھے اجازت دو۔ حضرت زینب کہنے لگی بیٹا میں کس منہ سے تجھے اجازت دوں، میں دیکھ رہی ہوں کہ جو بھی خیمے سے نکل کے میدان کربلا میں گیا ہے لیکن واپس نہیں آیا ہے، سب شہادت کا جام پی لیتے ہیں، میں تمہیں کس منہ سے کہوں کہ کٹ جاؤ جا کے، کس منہ سے کہوں کہ جام شہادت پیو۔ حضرت امام علی اکبر کہتے ہیں کہ اے میری پھپھی، کیا تمہیں میرے دادا کا وہ وعدہ یاد نہیں ہے جو دعوت ذوالعشیرہ پیغمبر نے دی تھی اور تمام مکے والوں کو اکٹھا کیا تھا، تمام رشتہ داروں کو بلایا تھا اور سب کو پیٹ بھر کے کھلایا تھا؟ اس کے بعد فاران کی چوٹی پر چڑھ کر کے میرے نانا نے کہا تھا اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں؟ تو مکے کے لوگوں نے کہا تم محمد ابن عبداللہ ہو، تم سچے ہو، تم اچھے ہو، تم صادق الوعد الامین ہو، تمہارے جیسا اچھا آج پوری دنیا میں نہیں ہے، تم ہی اچھے ہو، تم ہی امانت دار ہو، سچے ہو۔ تو وہیں سے میرے نانا نے فرمایا تھا او لوگو جب تم مجھے اچھا مانتے ہو، سچا مانتے ہو تو ایک سچے کی سچی آواز سن لو، اللہ ایک ہے، اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، میں اس کا پیغمبر ہوں، میں اس کا رسول ہوں، مجھے رسول تسلیم کرو اور کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے ایمان لے اور مسلمان میں داخل ہو جاؤ۔ تو لوگوں نے وہیں سے نبی کو گالی دینا شروع کیا، کوئی پتھر مارنا شروع کیا، کوئی تیر چلانا شروع کیا۔ حضرت علی اکبر کہتے ہیں اے پھوپھی، اس وقت جب مکے والوں نے پتھر مارنا شروع کیا تھا، تیر چلانا شروع کیا تھا، سارے لوگ نبی کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، اس وقت ایک کمزور سا بچہ، دبلا پتلا سا بچہ، ٹانگیں اس کی پتلی پتلی تھی، ہاتھ اس کے پتلے پتلے تھے، انگلیاں اس کی چھوٹی چھوٹی تھی، چہرے خوبصورت تھے، وہ چھوٹا سا بچہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے اے نبی ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، ہم آپ کے دین پر ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، ہم آپ کے مقاصد پر ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہے۔ مسیحیت پوچھ رہی تھی اے بچہ تم ان کے دین کی حفاظت کی بات کرتے ہو، ان کی ساتھ دینے کی بات کرتے ہو، ان کا راستہ جو ہے امن کے میدان سے لے کے جنگ کے میدان تک جاتا ہے، کیا تم ساتھ دو گے؟ اس بچے نے کہا ہاں میں اس کے لیے ساتھ دینے کی بات کی ہے، میں ساتھ دوں گا۔ مشیت پوچھ رہی تھی اے بچہ کسی رات اگر قتل نبوت کی رات ہو اور اسی رات میں ان کے بستر پر تمہیں سونا پڑے تو کیا تم سو گے؟ اس بچے نے کہا ہاں میں نے اس کے دین کے لیے ہاں کیا ہے، یہ میرا ہاں کبھی نام تبدیل نہیں ہوگا۔ اس بچے کا نام حضرت علی تھا، اور جب حضرت علی اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آخری وقت میں ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے میرے ہاں کی لاج رکھنا، قیامت
قیامت تک اہل بیت میں پیدا ہونے والے روحوں کو آواز دیا تھا اور کہا تھا میرے بیٹے میرے ہاں کی لاج رکھنا، اس ہاں کو کبھی نام نہ تبدیل ہونے دینا۔ علی اکبر کہتے ہیں اے میری پھوپھی، میرے دادا نے جس نانا کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، میں اسی دادا کی ہاں میں ہاں ملانے جا رہا ہوں اور یزید کی ہاں میں نہ ملانے جا رہا ہوں۔ حضرت زینب حضرت علی اکبر کو اجازت دیتی ہے، ارشاد فرماتی ہے جاؤ، شہادت کا دولہا بنا کر کے رخصت کرتے ہیں۔ حضرت امام علی اکبر کربلا کے میدان میں اترے تو ایک وقت ایسا آیا کہ یزیدی فوج میں جتنے لوگ کربلا میں جنگ کے لیے اترے تھے سارے لوگوں نے اپنی تلواریں پھینک دی، سارے لوگوں نے اپنا تیر اور کمان پھینک دیا، اپنا رخ دوسرے طرف موڑ لیا۔ ابن زیاد نے کہا اے یزید کے لشکرو، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں تم نے اپنی تلواریں پھینک دی، اپنا تیر و کمان پھینک دیا، کیوں اپنا رخ موڑ لیا؟ تمام یزیدیوں نے کہا تھا اے ابن زیاد، بے حیائیوں کی کوئی حد ہوتی ہے، تم نے تو اس حد کو پار کر دیا ہے۔ ارے ہم حسین سے لڑ سکتے ہیں لیکن اپنے نبی سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا یہاں تمہیں نبی کہاں نظر آتے ہیں؟ تو یزیدیوں نے کہا وہ دیکھو سامنے جو گھوڑے پر سوار ہے اور میدان میں جو اترے ہیں وہ نبی نہیں تو کون ہے؟ ابن زیاد نے کہا دھوکہ ہو رہا ہے، وہ نبی نہیں ہے، ہم شکل نبی ہے، ہم سبی نبی ہے، جاؤ ان سے مقابلہ کرو۔ حضرت علی اکبر جو ہے وہ بہو نبی کا چہرہ دکھائی دیتے تھے۔ تمام یزیدیوں نے کہا ہم ان سے کیسے مقابلہ کریں، یہ تو نبی کے جیسا لگتے ہیں۔ تو ابن زیاد نے کہا یہ نبی نہیں ہے، ہم شکل نبی ہیں۔ تب تیرو کمان یزیدیوں نے اٹھایا اور کربلا کے میدان میں اترا، حضرت علی اکبر سے جنگ کرنا شروع کیا۔ حضرت علی اکبر جو ہے کافی لوگوں کو قتل کر دیے، پلٹ کے آئے اپنے خیمے میں، اپنے باپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر والوں کو مبارکبادی دیتے ہیں کہ ہم نے اتنے یزیدیوں کو قتل کر دیا۔ پلٹ کے پھر جاتے ہیں میدان میں، یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور تیر و کمان کی بارش کی۔ امام حسین کا یہ شعر جام شہادت پی لیے۔ امام حسین اس جسم کو اٹھا کے اپنے خیمے میں لاتے ہیں۔ کربلا سمجھ میں تجھے آ جائے گا ضرور، کسی دن کسی جوان کی میت اکیلے اٹھا کے دیکھ۔ امام حسین اس کو اٹھا کے اپنے خیمے میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زینب، اللہ کا شکر ہے کہ میرے شیر کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ حضرت علی اکبر کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت قاسم بن حسن آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا حسین مجھے کربلا میں جانے کی اجازت دیجئے۔ آقا حسین کہتے ہیں اے بیٹا قاسم، میں تجھے میدان میں کیسے جانے دوں، اس لیے کہ تم قاسم تم حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے جانے دوں، اس لیے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت قاسم کربلا کے میدان میں کسی کونا میں بیٹھ کے رونے لگے اور افسوس ظاہر کرنے لگے کہ کاش آج اگر میرا باپ ہوتا تو مجھ پر شہادت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، میں بھی کربلا کے میدان میں اترتا اور شہادت کا جام پی لیتا۔ اتنے میں امام قاسم کے بازو پر ایک تعویذ بندھی ہوئی تھی، اس تعویذ کو حضرت قاسم نے نکالا اور کھولنا شروع کیا۔ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس تعویذ میں میرے ابا حضور نے یعنی امام حسن نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ میرے بیٹے، میرے نور نظر، میرے لختے جگر، میرے دل کے سرور، ایک دن میرا بھائی حسین مقتل کربلا میں ہوں گے۔ افسوس اس بات کی ہے کہ اس دن میں نہیں رہوں گا، اگر تم کربلا میں رہے تو میرا بیٹا ہونے کی ضمانت دینا اور اپنے چچا
چچا کی قدموں میں قربان ہو جانا۔ اس تعویذ کو لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آقا حسین، مجھے اجازت لینے کی اب ضرورت نہیں ہے، شہادت کی سند میرے باپ نے مجھے دے کے گیا ہے، شہادت کی سند میرے باپ نے مجھے دے کر کے گیا ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں بیٹا وہ سند کیا ہے؟ تو حضرت قاسم نے کہا دیکھیں میرے باپ نے خط لکھ کے گیا ہے، اس تعویذ میں میرے باپ نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ میرے بیٹے ایک دن ایسا آئے گا میرے بھائی پر کہ وہ مقتل کربلا میں ہوں گے، افسوس ہے کہ اس وقت میں نہیں رہوں گا، اگر تم کربلا میں رہے تو میرا بیٹا ہونے کی ضمانت دینا اور میرے بھائی کے قدموں میں قربان ہو جانا اور نانا کی شریعت کو بچا لینا۔ اب حضرت امام قاسم کو اجازت مل گئی، میدان کربلا میں اترے ہیں۔ حضرت قاسم کا مقابلہ بڑا شہزور تھا۔ ارزخ نام کا ایک پہلوان یزیدی خیمے میں تھا جو ہاتھی کے برابر طاقت رکھتا تھا۔ ان سے کہا گیا کہ جاؤ قاسم بن حسن سے مقابلہ کرو۔ تو ارزخ نام کا جو پہلوان تھا نا، یہ سوچا کہ ذرا بھر کے بچے سے میں کیسے مقابلہ کروں گا، سب سے بڑی طاقت والے میں کیسے مقابلہ کروں گا، میرا نام خراب ہو جائے گا، میرا نام ڈوب جائے گا کہ اتنی بڑی طاقت کے مالک ذرا بھر کے بچے کے مقابلے میں اترا ہے۔ اس لیے ارزخ نام کا جو پہلوان تھا وہ 4 بیٹے کے ساتھ کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر میں تھا۔ اس نے ایک بیٹا بھیجا امام قاسم کے مقابلے میں۔ حضرت قاسم نے ایک ہی وار میں اس کے بیٹے کو فینار جہنم کر دیا۔ دوسرا بیٹا بھیجا، امام قاسم کی تلوار چلی، گردن کٹ گئی، بیٹا زمین میں تڑپ رہا تھا۔ ارزخ غصے میں لال پیلا ہو گیا، لیکن اتر نہیں رہا ہے کہ میں اتروں گا تو دنیا کہے گی اتنے بڑی طاقت کے مالک ذرا بھر کے بچے کے مقابلے میں، اس لیے اتر نہیں رہا ہے۔ آخر میں تیسرا بیٹا بھیجا، حضرت قاسم نے اسے بھی قتل کیا۔ چوتھا بھیجا، حضرت قاسم نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اب حضرت قاسم نے اعلان کیا ابے تو کیا دیکھتا ہے، اب تو آ، تیری باری ہے۔ ارزخ ہاتھ میں تلوار لیا اور ہاتھی کے طرح جھولتا ہوا حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا۔ ہاتھی کے طرح جھولتا ہوا قاسم کے مقابلے میں آیا۔ ادھر امام حسین نے دیکھا کہ میرے بچے کے مقابلے میں یزیدی لشکر میں سب سے بڑی طاقت آیا ہے۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے گرم ریت پر سجدہ کرتے ہیں اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں میرے مالک میرے بچے کی لاج رکھنا، دشمنوں کا سب سے بڑا پہلوان میرے بچے کے مقابلے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمائی۔ ادھر حضرت قاسم نے کہا اے چچا سر اٹھائیے، خدا نے سن لیا، یہ دیکھیے حیدر کی تلوار چمکی ہے اور دشمنوں کی لاش تڑپ رہی ہے، اس کو بھی قتل کر دیا میرے آقا امام قاسم نے۔ حضرت امام قاسم نے فرمایا ارے تو اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، اتنا ڈنگے جھاڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، ابھی تو تمہیں گھوڑے کے زین کو سنبھالنے کے بھی عقل نہیں ہے۔ دیکھ تیرا گھوڑے کی زین جو ہے وہ نیچے گر گیا۔ وہ نیچے دیکھا، حضرت قاسم نے ایک تلوار کی وار اتنی طاقت سے کی کہ اس کا سر پہ گرا اور سر کو چیرتے ہوئے، سینے کو چیرتے ہوئے، کمر کو چیرتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ کو کاٹ کر کے وہ تلوار زمین پہ جا کے رکی ہے۔ یہ قاسم کی طاقت ہے۔ اذان نہیں ہوگی، کتنے بجے آتا؟ کتنا بجے کیجیے؟ اچھا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جام شہادت پی لیے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کو بھی اٹھا کے خیمے میں لائے تو ان کا لانے کا معاملہ الگ تھا۔ سارے شہیدوں کے جسم جو ہے امام حسین کاندھے پہ اٹھا کے لائے، لیکن امام قاسم جب شہید ہو گئے تو قاسم کا جسم میدان کربلا میں نہیں مل رہا ہے۔ یزیدیوں نے اتنے گھوڑے اس پر دوڑا دیے کہ حضرت قاسم جام شہادت پینے کے بعد ایک ایک بوٹی ان کا الگ ہو گیا۔ حضرت امام حسین جب حضرت قاسم کو لینے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قاسم نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا قاسم کہاں ہے؟ آواز آتی ہے، حسین قاسم کا نام لے کے آواز دو، جہاں قاسم ہوں گے وہیں سے آواز آئے گی۔ حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں قاسم کا نام لے کے آواز دیتے ہیں، اے قاسم تم کہاں ہو؟ کربلا کی جگہ جگہ سے آواز آتی، اے چچا میں یہاں ہوں، اے چچا میں یہاں ہوں، اے آقا حسین میں یہاں ہوں۔ تو میرے دوستو، امام حسین نے کیا کیا؟ اپنے کندھے پر جو چادر تھی اس کو میدان میں بچھا دیے، اور جہاں سے آواز آنے لگی اے آقا حسین میں یہاں ہوں، حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے وہاں جاتے تو کیا ملتا ہے؟ جسم کا ایک بوٹی ملا، اٹھا کے لائے، چادر پہ رکھے، پھر آواز دیے قاسم تم کہاں ہو؟ پھر کہیں سے آواز آتی ہے چچا میں یہاں ہوں، دوڑتے میرے آقا جاتے، پھر کیا دیکھتے ہیں؟ جسم کا کوئی بوٹی یہاں ہے، جسم کا کوئی حصہ یہاں ہے، جسم کا کوئی ٹکڑا یہاں ہے، جہاں جہاں سے آواز آتی میرے آقا حسین وہاں وہاں جاتے اور قاسم کو چن چن کر کے اپنے چادر پہ رکھتے اور اس چادر کو پوٹلی بنا کر کے اپنے خیمے میں لاتے ہیں، ایک کیل پہ ٹانگ دیتے ہیں۔ اس وقت لانے کا منظر یہ تھا کہ جس شہید کا جسم لایا جاتا اس کے خیمے میں پہنچا دیتا، اس کے گھر والوں تک پہنچا دیتا، ان کے قریب والوں تک پہنچا دیتا، لیکن قاسم کو لایا گیا ہے تو ان کے خیمے میں نہیں پہنچایا گیا، ان کی ماں کی بارگاہ میں نہیں پہنچایا گیا، بلکہ اپنے خیمے میں ایک کیل میں اس پوٹلی کو ٹانگ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی سکینہ جا حضرت قاسم کی ماں کو بلا کے لیا۔ سکینہ جیسی کم عمر کی بچی گئی ہے اور قاسم کی ماں کو بلا کے لائی ہے۔ حضرت قاسم کی ماں آئی ہے، حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے قاسم کی ماں تیرا بیٹا جام شہادت پی چکا ہے۔ حضرت قاسم کی ماں کہنے لگی اے آقا حسین میں ماں ہوں، پہچانتی ہوں میرا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت امام حسین کہنے لگے بتا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت قاسم کی ماں کہنے لگی اس پوٹلی میں جو لاش بندھی ہوئی ہے اسی میں میرا بیٹا قاسم ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرا بیٹا شہادت کا مقام پا چکا ہے اور جام شہادت پی چکا ہے۔ کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، جہاں پر صبر کرنا مشکل تھا وہیں پر شکر کر کے دکھا دیا۔ میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا امام حسین کے صدقے طفیل ہم سب کا خاتمہ ایمان پر عطا فرما، اور ہم سب کے خاندان در خاندان کی بخشش عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام علیکم، آئیے سلام علیکم۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول صبح
والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا جناب محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذبیح والہ ابد الدہور وکرما. یا اللہ صبح سے اب تک جو ذکر و اذکار کیا کم و بیش ایک قرآن شریف اور جو کچھ بھی پارا پڑھا گیا اور ہم سبوں نے
تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر ہے، شہدائے کربلا کا ذکر کیا۔ مولا اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو، خطا ہو، لغزش ہو، معاف فرما، اور جو صحیح ہے مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول عطا فرما۔ مولا ان تمام کا ثواب کل مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کی ارواح کو نظر قبول فرما۔ بار الہ تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل امت مسلمہ کی بخشش عطا فرما۔ بار الہ جس نے بھی قرآن خوانی میں، میلاد شریف میں حصہ لیا، ہم سب کے خاندان در خاندان میں جتنے مرحومہ مرحومین زیر زمین مدفون ہے مولا، ان تمام کے روح کو نظر قبول فرما، ان تمام کی بخشش عطا فرما۔ شہدائے کربلا کے صدقے طفیل ان تمام کی مغفرت عطا فرما۔ بار الہ جہاں تک لوگ ایمان والے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، شہدائے کربلا کے صدقے میں بخشش عطا فرما، اور جتنے ایمان والے ہیں مولا سب کے دل میں شہدائے کربلا کی محبت عطا فرما۔ بار الہ ہم سبوں نے اس محفل کو سجایا، ذکر امام حسین کیا، مولا اس ذکر کی برکت سے ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں سب کے دل میں امام حسین کے صدقے میں نمازوں سے محبت عطا فرما۔ بار الہ جو پریشان حال ہے، جو مصیبت میں مبتلا ہے، جو پریشانی میں مبتلا ہے، شہدائے کربلا کے صدقے میں اسے نجات عطا فرما۔ بار الہ ان کے آنے والے نسل کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو پریشان ہے، جو بیمار ہے، انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، آقا حسین نے تیرے نبی کی شریعت کو بچایا ہے، اسی حسین کا صدقہ ہم سبوں کو عطا فرما۔ ہم سب پر آنے والے آفات، مصیبت، ہوائی فضائی بلاؤں کو دور فرما، محفوظ و معمور عطا فرما۔ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرما۔ مولا اس دین پر چلنے والوں کو شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرما۔ اے بار الہ جو جس مقصد سے اس محفل کو سجایا اور حصہ لیا ہے، ذکر امام حسین کیا ہے اور سنا ہے مولا، ان کی جائز تمنا، جائز مرادوں کو پوری عطا فرما، شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کی جائز تمنا کو اپنے فضل سے پوری عطا فرما دے مولا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامن آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اذان دے دیجیے۔